السلام علیکم محترم ناظرین، کافی دنوں کے بعد آج ہماری شرکت ہوئی ہے کسی مصروفیت کے تحت۔ انشاءاللہ اب میں ہمیشہ حاضر رہوں گا آپ کی خدمت میں۔ آج ہم باتیں کریں گے حضرت شمعون اور ان کی بیوی، بے وفا بیوی اور شب قدر کا مقام۔ شب قدر میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ولی حضرت شمعون کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت شمعون اور ان کی بے وفا بیوی۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بزم محبت میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو بہت متقی و پرہیزگار اور عبادت گزار اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، جس کا نام شمعون تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں کی ذرا سی حرکت سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار و مشرکین نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ پر ہمارا کوئی بھی حربہ نہیں چل رہا ہے، کوئی بھی حربہ نہیں کام کر رہا ہے، ہماری طاقت ان کی طاقت کے سامنے فیل ہے، تو انہوں نے آپ کی بیوی کو، جو حد درجہ کی مکار اور چالاک تھی، بہت سارے مال و دولت کی لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ کفار و مشرکین نے۔ المختصر واقعہ یہ ہے کہ بدنصیب بیوی کے ذریعے کافروں نے حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر کے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اور کافروں پر اللہ تعالیٰ نے قہر و غضب نازل فرمایا اور انہیں زمین میں دھسا دیا، اور دغا باز بد نصیب بیوی پر قہر و جلال کی ایسی بجلی گری کہ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کی 1000 مہینوں کی عبادت و بندگی و تکالیف اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ سنا تو بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی اور کم عمریں ملی ہیں، لہٰذا ہم حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی طرح عبادت کر کے نیکی و ثواب حاصل نہیں کر سکتے، یعنی بنی اسرائیل کے نیکیوں کے برابر آپ کی امت نیکی نہیں پا سکتی۔ بس اتنا سننا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین و رنجیدہ ہو گئے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا، اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور محبوب کبیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی اور خوشخبری دے دی گئی کہ میرے پیارے رسول، آپ بے چین و رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک رات ایسی عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات یعنی شب قدر میں آپ کا امتی یعنی آپ کا فرما بردار غلام میری عبادت کرے گا تو میرے ولی حضرت شمعون کے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب پائے گا۔ اے ایمان والو، یہ نورانی واقعہ جو بیان کیا گیا
اس میں ہمارے لیے ہدایتوں کے چشمے ابل رہے ہیں اور نصیحتوں کی بے شمار شمعیں جگمگا رہی ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ جو عبادت تکلیف و مصائب کے ساتھ ہوتی ہے، اسی عبادت سے بندہ مومن بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ جیسے رات بھر جاگ کر اور کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا، اور اگر یہ نہیں تو عبادت تو ہو جائے گی لیکن مرتبہ بلند کہاں نصیب ہوگا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑنا اور جہاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے اعتماد بھروسہ کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، ورنہ دھوکہ ہو سکتا ہے، چاہے بدنصیب بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کی لالچ اور مال و دولت کے حرص میں ماضی قریب سے ماضی بعید تک بے شمار عورتوں کو مبتلا دیکھا گیا ہے، جنہوں نے اپنے نیک اور ولی صفت شوہروں سے بے وفائی کر کے بدچلن اور عیاش دولت مند کے ساتھ رہنا پسند کیا ہے۔ بے وفا بیویاں نیک اور پارسا شوہروں کے لیے آزمائش و امتحان کا ذریعہ بنی ہیں۔ نیک بندوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض و کرم کو عام اور جاری وساری کر دیا، اور بعد وصال بھی ان صابر بندوں کا عرس خوب دھوم دھام سے خلق خدا مناتی ہے اور بے شمار فیضان سے مالا مال ہوتی ہے۔ اور وہ بے وفا بیوی جس نے اللہ والے کے ساتھ دغا فریب کیا، تو آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی قہر و غضب کی بجلی گری جس سے وہ ہلاک و تباہ ہو گئی۔ اور اگر کوئی بے وفا عورت زندہ ہے تو اس کی زندگی ایک جنازے کی طرح ہے۔ بلا نے اسے گھیر رکھا ہے، جس گھر میں قدم رکھا رحمت و برکت گئی۔ اب بلا ہی بلا ہے اور مرنے کے بعد ابھی قبر و قیامت کا عذاب باقی ہے، لہذا عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی حال میں بے وفائی اور دغا نہ کرے، اور اگر شوہر اللہ تعالیٰ کا ولی و نیک بندہ ہے تو اس کے ساتھ بے وفائی اور مکاری کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندہ سے ناراض ہو جائے تو اللہ والے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن نیک بندہ یعنی اللہ کے ولی جب کسی شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ سب صدقہ ہے ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا، آپ کے امتی ہونے کا، ورنہ پہلی امت کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا فیض و کرم ان کے لیے اس قدر کیوں نہیں تھا۔ یہ فیض جود و سخا محبوب رسول پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے۔ کام و محنت صرف ایک رات کیا جائے اور اجر و ثواب یعنی محنتانہ و مزدوری 1000 سال کے عمل سے زیادہ دیا جائے۔ یہ سب رحمتیں و برکتیں محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی بھیک ہے۔ بد صحیح گر وفادار ہے، گرتے گرتے سنبھل جائے گا۔ بد صحیح گر وفادار ہے، گرتے گرتے سنبھل جائے گا۔ مصطفیٰ کا جو غدار ہے اس کو دوزخ نگل جائے گا۔